پھول سب آ کر کریں گے اس کے آنگن کا طواف، پھول سب آ کر کریں گے اس کے آنگن کا طواف، خار طیبہ کی جو دل سے ناز برداری کرے، خار طیبہ کی جو دل سے ناز برداری کرے، دیکھیں گے کہ ایسا روزہ لکھ دے کوثر کے مقدر میں خدا، ایسا روزہ لکھ دے کوثر کے مقدر میں خدا، ایسا روزہ لکھ دے کوثر کے مقدر میں خدا، ہند میں سحری کرے پیغام، ہند میں سحری کرے پیغام افطاری کرے، مجھ ساسی دہر میں ہر دم خطا کاری کرے، ان کی رحمت پھرے بھی مجھ پہ جنم کے بوچھاری کرے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلشن سے اٹھ رہا ہے یہ کیسا دھواں ابھی، گلشن سے اٹھ رہا ہے یہ کیسا دھواں ابھی، شاید کہ جل رہا ہے کوئی آشنا ابھی، شاید کہ جل رہا ہے کوئی آشنا ابھی، روشن ہے منہ تو لاکھوں دیے خون سے مگر، روشن ہے منہ تو لاکھوں دیے خون سے مگر، ہر سو چمن میں چھائی ہیں تاریکیاں ابھی، ہر سو چمن میں چھائی ہیں تاریکیاں ابھی، ہم نے کبھی دیا تھا گلستان کو خون دل، ہم نے کبھی دیا تھا گلستان کو خون دل، پھولوں میں ہیں لہو وہی سرخیاں ابھی، پھولوں میں ہیں لہو وہی سرخیاں ابھی، اور گردن میں اب تو طوق غلامی نہیں مگر، گردن میں اب تو طوق غلامی نہیں مگر، لعنت کی پاؤں میں ہے پڑی بیڑیاں، لعنت کی پاؤں میں ہے پڑی بیڑیاں ابھی۔ اور یہ وسیم اعظمی کا یہ کلام ہے، مقطع میں انہوں نے کہا کہ جن پر وسیم اعظمی آج زمانے کو ناز ہے، جن پر وسیم اعظمی آج زمانے کو ناز ہے، باقی جہاں میں ایسی بھی ہیں ہستیاں ابھی، باقی جہاں میں ایسی بھی ہیں ہستیاں ابھی، گلشن سے اٹھ رہا ہے یہ کیسا دھواں ابھی۔ اور موت و حیات کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری، آج وہ کل ہماری باری ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی۔ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جنہوں نے بادشاہت تو ہندوستان میں کی لیکن ہندوستان سے باہر رنگون کی سرزمین پر انگریز انہیں چھوڑ آئے، اور وہیں پر انہیں موت آئی۔ اپنی موت سے قبل انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر اور جسے ہم شہر خاموشاں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں شاعر کہتا ہے تجھے آباد کرتے ہیں ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں ہزاروں جان دے دے کر مگر شہر خاموشاں تیری ویرانی نہیں جاتی مگر شہر خاموشاں تیری ویرانی نہیں جاتی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی جہاں کہیں بھی رہو گے موت پا ہی لے گی تمہیں موت سے بچنے کا کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج ہے ایک بڑھاپا دوسرا موت بڑھاپا اگر آ گیا تو پھر جوان پھر آپ بیک نہیں آ سکتے اور موت آ گئی تو پھر دوبارہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتے پھر دوبارہ قیامت ہی میں اٹھنا ہے اس دنیا میں بڑھاپا آ گیا تو جوان نہیں ہو سکتے اس دنیا میں موت آ گئی تو پھر اس دنیا میں آپ زندہ نہیں ہو سکتے ہاں الشاذ المعدوم شاذ و نادر اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حضرت زلیخا کی طرف کوئی بڑھیا جوان ہو یا 12 برس سے ڈوبی ہوئی 12 سال کے بعد دلہا دلہن کے ساتھ زندہ ہو گئی تو شاذ و نادر اگر کبھی اللہ کی قدرت سے یا ولی کی کرامت سے ایسا ہو گیا تو وہ الگ فطرت یہی ہے کہ دلہا جوان نہیں ہوتا فطرت یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آدمی باغ راحت قبرستان سے اپنے گھر نہیں آتا اگر دفن ہو گیا ہو تو پھر جسم و جسمانیات والوں کے سامنے وہ جسم و جسمانیات کے طور پر روح اور جسم کے ساتھ آتا نہیں ہاں اگر کسی کی نظر کرم ہو گئی تو ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یا رب مجھے توفیق دعا دے تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے اگر کسی اللہ کے ولی کی دعا ہو گئی یا کرامت کے طور پر اللہ نے کچھ نشانی دکھانا چاہی تو 308 سال کے قریب اصحاب کہف جو غار میں سو رہے تھے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے درباری تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تو سو گئے اور 300 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ناخن بڑھا ہے بال بڑھا ہے تو آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ خیر چھوڑو یہ سب کتنی دیر سوئے تو کہا صبح سوئے ہیں شام ہوئی ارے نہیں ہمیں لگا کل کے سوئے ہیں آج جاگ رہے ہیں اچھا چھوڑو یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی جاؤ پہلے کھانا لے کے آؤ تو ایک آدمی گیا کھانا لینے تو کہا کہ بچ بچا کے جانا دقیانوس بادشاہ کا درباری دیکھ نہ لے دقیانوس بادشاہ کے سپاہی دیکھ نہ لے کیونکہ وہ تو پکا کافر اور ہم ایمان بچانے کے لیے آئے اگر دیکھ لیا اس نے تو پھر پکڑ لے گا قید کر لے گا تو ٹھیک ہے ہم بچ بچا کے جائیں گے اب یہ بیچارہ ایک آدمی آیا کھانا لینے نان بھائی کی دکان پہ جب روٹی لیا اور سکہ دیا تو اس نے پکڑ لیا کہا یہ تم کو سکہ کہاں سے ملا یہ تو 300 سال پہلے چلتا یہ ہمارا ہی سکہ ہے میں اس سکے کا مالک ہوں تو اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گیا اور کہا کہ اے میرے بادشاہ دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا سکہ ہے یہ تو سکہ چلتا ہی نہیں 300 سال پہلے چلتا تھا تب بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا سجدہ ادا کیا خدا کی بارگاہ میں اور پوری بات پوچھی کہ بتاؤ تو ہو کون کہا ہم دقیانوس بادشاہ کے درباری ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے غار میں سو رہے غار میں سوئے وہاں سے اٹھے تو یہ واقعہ پیش آئے کھانا لینے ہم آئے تھے تو کہا رے دقیانوس بادشاہ آج کا 300 سال پہلے ہی مر کھپ گیا
300 سال پہلے ہی وہ مرکب گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر اٹھایا ہے نیند سے تو آج ہمارے زمانے میں جو فتنہ اٹھا ہے اس فتنے کی سرکوبی کرنی کیونکہ ہمارے دور میں ہماری رعایا میں بہت سے اللہ پر ایمان رکھنے والے اس بات کے منکر ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا تو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ہم نہیں مانتے. تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ تیرے یہ بندے گمراہی میں پڑ گئے ہیں, شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. اے اللہ تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ثابت ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا اس پر ایمان لانا لازمی جز ہے ایمان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور دہیانوس بادشاہ کے درباریوں کی شکل میں تمہیں 300 سال غار میں سلا کر کے اٹھا دیا. جب میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ 300 سال سلا کر کے اٹھا سکتا ہے تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ موت دے کر کے وہ دوبارہ اٹھائے. تو یہ اگر اس طرح سے کچھ کوئی گھٹنا اس طرح سے ہوئی تو اسے شاذ و نادر کہا جاتا ہے. شاذ و نادر. ورنہ حقیقت یہی ہے بڑھاپا آ گیا تو آدمی جوان نہیں ہو سکتا دنیا میں, اور موت آ گئی تو آدمی پھر دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آ سکتا. یہ ایک اصولی قانون ہے اور اس سے کوئی چیز اگر الگ ہٹ گئی تو اسے نبی کا معجزہ کہا جائے یا ولی کی کرامت کہی جائے. یہ شاذ و کل معدوم. شاذ کا مطلب جو کبھی کبھار ہو, اور جو کبھی کبھار ہوتا ہے اس کا قانون پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کا کوئی قانون پر اثر نہیں پڑتا. یہ موت بہت ہی بھیانک تصور ہے. اس موت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے. کہیں ارشاد فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کیونکہ وہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. موت مومن کے لیے انعام ہے, موت مومن کے لیے راحت ہے. موت جب آتی ہے تو ایک مومن موت کا استقبال کرتا ہے اور گویا یہ مزاج دیتا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی ہے شب شور ہی اس گل سے ملاقات. نبی قوم مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دیدار کی رات ہے وہ یہی رات تو ہے جو رکاوٹ تھی وہ تھی زندگی, دنیاوی زندگی, اور ہمارے روح کا بدن میں قید ہونا یہ رکاوٹ ختم ہو گئی. اب نبی قوم مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اس لیے مومن کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے, ہاں موت کو یاد کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور یہ ایسا موقع ہے کہ جس کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق مل گئی وہ یقیناً برائیوں سے حتی الامکان وہ بچ جائے. کیونکہ آدمی جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تب اللہ کی یاد آتی ہے, عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو پھر اسے ہری ہری سوچتی ہے. جب مصیبت میں ہوتا ہے تب اللہ کی یاد آتی ہے. تو اگر وہ موت کے تصور کو اپنے اوپر ڈال لے اور زندگی کا ہر لمحہ وہ یہ سوچے کہ ہمارے لیے آنے والا لمحہ موت کا ہوگا, ہم کوئی اپنی ذات سے ایسا کام نہ کریں کہ اللہ رسول کی ناراضگی میسر ہو جائے, تو جب اس کا یہ تصور بندھا رہے گا تو کبھی بھی اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں, صراط مستقیم سے ہٹیں گے نہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شاعر کہتا ہے نہ بچا بچا کے تو رہ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, نہ بچا بچا کے تو رہ سے
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہے تو عزیز تر، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کیا بات ہے، واہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس شعر کی میں تھوڑی تفسیر کر دوں، آسان کر دوں. شاعر نے کہا نہ بچا بچا کے تو رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. الٹا شعر کہہ رہا ہے شاعر. آئینہ جو ہوتا ہے اس کو تو بچا کے رکھا جاتا ہے، شیشہ جو ہوتا ہے اس کو بچا کے رکھا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے. آدمی 8,000 10,000 کا موبائل خریدتا ہے تو ڈسپلے پہ 100 روپے کا ٹیمپرڈ گلاس لگاتا ہے تاکہ وہ 1600 کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے. اگر گرے تو اوپر ہی والا ٹوٹے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر الماری میں شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، فریج میں ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، آئینہ ہے تو اسے بچا کر کے رکھتا ہے اس پہ کوئی چیز نہ پڑ جائے، ٹوٹ جائے گا. اور یہاں شاعر کہتا ہے کہ نہ بچا بچا کے رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی تیرا آئینہ ایسا آئینہ ہے کہ اسے بچانا نہیں ہے. جو شکستہ ہو تو عزیز تک، یعنی جب وہ آئینہ ٹوٹ جائے گا تب وہ عزیز ہوگا. ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جس نے آئینہ بنایا ہے ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھے گا تو اسے بہت پیار آئے گا. جس نے آئینہ بنایا ہے ٹوٹا آئینہ جب وہ دیکھے گا تو بہت ہی پیار آئے گا اسے. یہ عجیب الٹی منطق. آئینہ ٹوٹ جائے تو آئینے کا مالک آئینے کو پھینک دے گا، ناراض ہوگا جس نے توڑا ہے. اور شاعر یہاں کہہ رہا تو اپنا آئینہ مت بچا، یہ ٹوٹے گا تو آئینہ ساز کی نگاہ میں عزیز تر ہوگا. تو ہمارا آئینہ کون سا؟ کس چیز کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے؟ دل کے بارے میں کہہ رہا ہے. دل ایک آئینہ ہے اور اس آئینے کو بچا کے نہ رکھو، توڑو. اس آئینے کو توڑو. جب یہ دل ٹوٹے گا تو رسول گرامی وقار کی نگاہ میں تم عزیز ہو، رسول گرامی وقار کی نگاہ میں تم قریبی ہو جاؤ گے. ان کی توجہ التفات کے مرکز ہو جاؤ گے. آقا کی خصوصی توجہ تمہاری طرف ہوگی. اور کیا ہی خوب یہ دل اگر ٹوٹے تو دنیاوی محبت میں نہ ٹوٹے بلکہ آقا کی محبت میں ٹوٹے تو وہ دل اور آقا کی محبت. کبھی ہمارا دل ٹوٹا، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یاد کر کے بہت آنسو بہائے. کبھی ہم نے آقا کی یاد میں آنسو بہائے. اے آقا جن گناہوں کو یاد کر کے اپنی امت کے آپ آنسو بہایا کرتے تھے، ہم انہیں گناہوں کے مرتکب ہیں یا رسول اللہ، اپنے دامن میں ہمیں چھپا لیں. کیونکہ اگر آپ نے پناہ نہ دی تو ہم کہاں پناہ پائیں گے. کبھی اپنی آنکھوں سے اشک روا جاری کر کے آپ نے آقا کو منانے کی کوشش کی. اے آقا آپ تھے ہمارے لیے، آج ہمارا دل بے قرار ہے. یا رسول اللہ کے قبر میں ہم جائیں گے تو کون سا منہ لے کے جائیں گے آپ کے سامنے؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے. جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ گواہ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری. واہ واہ یا رسول اللہ، آپ کبھی ہمارے لیے تڑپے تھے، آج ہم آپ کے لیے بے قرار ہیں. کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، کبھی آقا کی یاد میں ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمارا دل ٹوٹا. اگر دل ٹوٹا تو یقین مانے جتنا دل ٹوٹے گا اتنا ہی رسول کی توجہ ہماری طرف ہوگا. ایک شاعر نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو میرا گرچہ نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی اپنے من میں ڈوب جاؤ اور زندگی کے سراغ کو پا جاؤ. اپنے اندر زندگی تلاش کرو، اپنے اندر اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر زندگی کا مقصد حاصل کر لو. آپ ہمارے نہیں بن سکتے، مت بنو، اپنے تو بنیے. آپ کا دل جو آپ کا دل، آپ کا ضمیر اندر سے جواب دے کہ ہاں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کے ضمیر نے جواب دے دیا اندر سے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. آپ ہمارے نہیں بن سکتے، مت بنو.
یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ و رسول کے بنے کے لیے، آپ اللہ و رسول کے بنے، اور اس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کی طرف فرمایا ہے کہ دل ایک بادشاہ ہے اور جسم کا سب سے عظیم حصہ ہے گوشت کا وہ لوتھڑا، اگر وہ درست ہے تو پورا وجود درست ہے، اگر وہ بیکار ہے تو پورا وجود بیکار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قلب، وہ دل ہے، دل اگر درست ہے تو پورا وجود درست ہے، دل اگر خراب ہے تو پورا وجود خراب ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا کرتے ہیں، دل اگر زندہ ہے تو مرو مٹی کے اندر دابے جانے کے باوجود وہ انسان زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو وہ چلتا پھرتا رہے پھر بھی وہ مردہ۔ اصل زندگی تو دل کی زندگی، زندگی زندہ دل کا نام ہے، مردہ دل کا خاک کیا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام کچھ اور تھا مگر لقب رسول نما تھا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نام بھول جاتا ہے اور لقب بڑا مشہور ہوتا ہے۔ اب جس نام سے لوگ بلانے لگے، اب نام نور محمد ہو، کوئی لمد کہنے لگے تو کیا کوئی جانے گا کہ پھر آنے والی نسل وہ نور محمد کون ہے؟ کوئی آگے پوچھے گا ہم نہیں جانتے، لمد کہہ دیں۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ عرفیت بگڑ جایا کرتی ہے، تو کہیں بگڑتی ہے اور کہیں بنتی ہے، کہیں القاب ملتے ہیں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے تو وہی مشہور ہو جاتا ہے۔ رسول نما، رسول کا دیدار کرانے والے، رسول کا دیدار کرانے والے۔ تو ان کے پاس جو بھی آتا تھا خواہش ظاہر کرتا تھا کہ مجھے حضور کا دیدار کروا دیں، تو کچھ عمل بتاتے تھے، کچھ طریقہ بتاتے تھے، کیا کرتے تھے، رسول کا دیدار اسے ہو جاتا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ جو بھی آتا ہے اس کو آپ رسول کا دیدار کرواتے ہیں، اور میں آپ کی زوجہ ہوں، اہلیہ ہوں، مجھ کو کبھی کروایا نہیں آپ نے، مجھ کو تو کبھی حضور کا دیدار کروایا نہیں، کیا میں مستحق نہیں ہوں؟ اچھا تمہیں بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرط ہے۔ تو کہا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل کروا دوں گا، لیکن پوری تیاری رکھنا، قاعدے سے نہانا دھلنا، بہترین نیا جوڑا پہننا، سجنا سنورنا، ہر طریقے کی آرائش کرنا، اور اسی دن جس دن تمہاری شادی ہوئی تھی اور تم دلہن بنی تھی بالکل اسی طرح اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، رسول کا دیدار تمہیں ہو جائے گا، اتنی شرط۔ اب بتائیے یہ بھی بوڑھے وہ بھی بوڑھی، لیکن اب رسول کا دیدار کرنا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا بڑھاپے کی عمر میں، اور نیا جوڑا پہنا، زیور لگائے، سرما کاجل وغیرہ سے اپنے آپ کو بالکل آراستہ کیا۔ ادھر یہ تیار ہو رہی ہیں اور ادھر رسول نما جو تھے انہوں نے اپنے سالوں کو بلا لیا، ان کے بھائیوں، ادھر سے وہ آگئے، اب یہ تیار ہو کے بیٹھے ہیں تب تک ادھر سے وہ لوگ آگئے، تو لے کے گئے گھر میں، کہنے دیکھیے آپ کی بہن کو آج کیا ہو گیا ہے، یہ بڑھاپے میں اتنا دلہن کی طرف بن ٹھن کے بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ جیسا شادی کے دن یہ سجی یہ بڑھاپے میں سجیا گئی اس طرح سے۔ اب جب یہ تانا مارا ہے حضرت رسول نما نے، اب وہ لگی رونے، رسول کے نام پر اتنا بھتر ہزا، کیا بات ہے، واہ، رسول کے نام پر آپ نے میرا دل توڑ دیا، ارے میں نے تو اپنے آپ کو سجایا سجایا تھا تاکہ رسول کا دیدار مجھے ہو جائے، آپ نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میرے بھائیوں کو بلا کر کے میں نے تو صرف رسول کی محبت میں اپنے آپ کو سجایا تھا۔ رونے لگی، اتنا روئی کہ روتے روتے جب بے حال ہوتی ہیں تو نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، اور جب خواب کی حالت میں ہوئی نیند لگی تو خواب میں آقا کی زیارت ہو جاتی ہے۔ رسالت
مدینے کے تاجدار نعرہ تکبیر دل ٹوٹا رسول کی توجہ کا مرکز بنی اور آقا نے اپنی زیارت سے انہیں مشرف کر دیا نہ بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہے تو عزیز در اے نگاہ آگے سے اب جب رسول کا دیدار ہو گیا آنکھ کھلی تو مسکرا رہی کہا میں نے مذاق نہیں کیا تھا بلکہ تمہارا کبھی دل ٹوٹا نہیں کہ رسول توجہ دیں اس لیے میں نے پہلے یہ انتظام کیا کہ رسول کی محبت میں تمہارا دل ٹوٹے آیا خود کرم فرمائے دل ٹوٹا آقا کی جلوہ نمائی ہو گئی جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں خواجہ غریب نواز سلطان الہند ہے نا عطا رسول ارے جو ولیوں کو نہیں مانگتا ہے حضور غریب نواز اسے بھی نواز دے اسے بھی نواز دے اور ایسا نوازتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز ایک شخص اندھا آنکھوں سے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے اے خواجہ مجھے آنکھیں دے دیجیے اے خواجہ تو خواجہ ہے میں بھکاری ہوں تو داتا ہے میں مانگتا ہوں تیرے در پر میں آیا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی فریادیں پوری ہو جا رہی ہیں اے خواجہ مجھے آنکھ مل جائے مجھے آنکھ مل جائے مانگ رہا کئی دن گزر آنکھ نہیں ملی ایک دن اورنگزیب بادشاہ بھی آئے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ اپنی آنکھ مانگ رہا ہے مگر مل نہیں گئی اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھے کہا کہ اچھا کتنے دن سے مانگ رہے ہو تم آنکھ خواجہ کے آنکھیں حضور ایک زمانہ ہوا اچھا ٹھیک ہے میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے مزار شریف تم آنکھ مانگو میں فاتحہ پڑھ کے نکلوں اس وقت تک اگر تمہاری آنکھ نہیں آئے گا تو گردن مار دوں گا تمہاری گردن مار دوں گا بس اتنا ہی وقت ہے میں جا رہا ہوں اندر فاتحہ پڑھنے میرے باہر نکلنے سے پہلے تمہاری آنکھ آ جانی چاہیے ورنہ دھڑ سے تمہارا سر جدا کرتا اب جب یہ اندر گئے اب اس کی حالت غائب ہونے لگی اے خواجہ ارے اب تک تو آنکھیں نہیں تھی اب سر جانے کی باری اور اب جب مانگ رہا ہے تو جو یہاں ہے وہی یہاں سے نکل رہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں رکھتی ہے موت کا خوف آیا ہے تو اب دل سے نکلنے لگا خواجہ کے دربار میں اورنگزیب والے کا فاتحہ پڑھنے گئے اور ادھر دل سے پکار رہا ہے ان کے نکلنے سے پہلے اس کی آنکھ روشن مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا یہ دینے والے کیا آتا ہے دینے والا جب کرم فرمائے تو کوئی اس کے کرم کو روک نہیں سکتا لیکن ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم مانگیں تو ہم مانگتے کس طرح سے توبہ کس طرح سے کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جانتے ہیں کہ مرنا اور اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہی پروردگار عالم جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں نیک عمل کون کرتا ہے تاکہ تمہیں آزمائے جانچے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 نیک عمل کون کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھے ہمیں جانچے اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور کبھی توبہ کی توفیق ہوئی تو ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو کس طرح سے توبہ کرتے ہیں رات بھر خوب پی میں صبح کو توبہ کر لی رات بھر خوب پی میں صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی یعنی شرابی کے شرابی رہے اور جنت بھی لیے بیٹھے ہیں پی کے آئے رات بھر نشے میں پڑے رہے صبح کو توبہ کر لیا اللہ اب شراب نہیں پیوں گا اب کام کرتا ہوں شراب نہیں پیوں گا شام ہوتے ہوتے پھر صبح میں کھانے چلے توبہ توڑ دی تو اس طرح سے تو ہماری توبہ کا حال ہے تو یہ تو وہی حال ہوا کہ خواجہ کے دربار میں 10 سال سے بھی 20 سال سے وہ آنکھ مانگ رہا
آنکھ مانگ رہا ہے، خواجہ آنکھ دے دو، آنکھ دے دو، آنکھ دے دو، مگر وہ یہاں سے نہیں مانگ رہا، صرف یہی سے مانگ رہا۔ اور جیسے ہی مانگنے کا طریقہ اورنگزیب عالمگیر نے بتایا 5 منٹ میں آنکھ آ گئی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہی وقت انتظار کر رہے ہیں کہ چلو ابھی تو زندہ ہیں، چلو آج رتین پھر پی لو، پھر صبح ہوگی توبہ کر لو، چلو پھر اگلی رات اپنا کام کر لو، پھر توبہ کر لو۔ تو کہیں اس انتظار میں تو نہیں کہ ملک الموت جب آ جائے تب ہم توبہ کریں اور ہم خدا قدوس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکائیں، وہ وقت کہیں مہلت ہی نہ دے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں چلتی۔ اور مرگ مفاجات، اچانک موت کا آ جانا، یہ بھی بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ عالم نزا کیا ہے اور موت کی تکالیف کیا ہے، دیکھتے دیکھتے انسان موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ بستر پہ پڑا ہے، بیماریاں جھیل رہا ہے، پھر موت کے سکرات آتے ہیں، عالم نزا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد دم نکلتا ہے اس کا۔ لیکن اگر اچانک موت واقع ہو گئی تو کیا کرے؟ اس لیے ہر وقت بندے کو یہ تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں گناہوں سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان میں تھے، ایک شخص سے انہوں نے پوچھا اس قبر میں جو مردہ دفن ہے وہ اگر ابھی نکل آئے باہر تو اس کا کام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ نکل کے باہر آ جائے نا دنیا والوں کے سامنے تو اب وہ آ کے اللہ کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، ایک اچھی زندگی گزارے گا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جو مر گیا وہ اندر سے واپس آ نہیں سکتا اور تم ابھی گئے نہیں گئے، تو جو آ کر کے کرے گا وہی تم جانے سے پہلے کر دو تو جانے کے بعد کی زندگی جو آ کر کرے گا قبر سے لوٹ کر کے وہی تم جانے سے پہلے کر دو تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، کیونکہ قبر میں اعمال بات کریں گے۔ قبر میں جب مردہ جائے گا تو اس سے اعمال بات کریں گے، اعمال اس سے سوالات کریں گے۔ اور اعمال کون؟ یہی نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، تلاوت قرآن، حسن سلوک، شراب، چوری، جھوٹ، غیبت، چغلی، خیانت، گالی گلوچ، یہ سب اعمال ہیں، یہ اعمال بات کریں گے اس سے۔ جب قبر میں مردہ دفن ہو جائے گا اعمال اسے گھیر لے گا، اب تمہارا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں آئے گا، اب تمہارا یہاں کوئی دوست نہیں آئے گا، اب تمہارا یہاں کوئی ساتھی نہیں آئے گا۔ قبر میں قیامت تک کے لیے ہم ہی ساتھی ہیں تمہارے، ہم ہی تمہارے دوست ہیں، ہمیں تمہارے قریب رہیں گے اور قیامت تک ہم ہی سے تمہارا سابقہ رہے گا۔ اب اگر وہ دوست جو اعمال کی صورت میں ہیں وہ اچھے اعمال ہوں گے تو نیک صورت میں ہوں گے اور میت کا دل قیامت تک بہلاتے رہیں گے، اور وہ برے ہوں گے برے اعمال ڈراؤنی صورت میں ہوں گے اور قیامت تک جو ہے اس کے لیے بخشتوں کا سبب وہ بنے رہیں گے۔ حضرات گرامی، موت جب آتی ہے تو بندہ موت سے پہلے دنیا ہی میں مصیبتیں دیکھ لیتا ہے۔ ایک وہ مصیبت جو عالم نزا میں ہوتی ہے، اور عالم نزا میں کیا ہے؟ عالم نزا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تو نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ عالم نزا میں انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ جال میں پھنس گیا ہو، پرندہ جال میں پھنس گیا ہو، موت آتی نہیں، آشائش اسے ملتی نہیں، رہائی چاہتا ہے تو رہائی نہیں پاتی۔ تو ایک طریقے سے پرندے کو جو پریشانی ہوتی ہے وہی حال عالم نزا میں انسان کا ہوتا ہے کہ جیسے پرندہ جال میں پھنس گیا ہو، پھڑپھڑا رہا ہے، نکل ہی نہیں پا رہا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جیسے زندہ بکرے کی کھال اتاری جا رہی ہو ویسے ہی لگتا ہے عالم نزا میں جب روح نکالی جا رہی ہے۔ ایک یہ مصیبت ہوئی، اور دوسری مصیبت کیا ہے
मलकुल मौत का असली शक्ल में मैयत का देख लेना मरने से पहले। मलकुल मौत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रवायत है कि हजरत मलकुल मौत से हजरत इब्राहिम ने कहा कि मलकुल मौत, आप अपनी असली शक्ल दिखाइए, जिस शक्ल में आप फासिक व फाजिर के पास आते, जिस शक्ल में आप गुनहगारों के पास आते, जिस शक्ल में आप काफिरों के पास आते, आप अपनी वो शक्ल दिखाइए। तो मलकुल मौत ने कहा, ए इब्राहिम, ए अल्लाह के खलील, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो थोड़ी तवज्जो आप दूसरी तरफ कीजिए, थोड़ी देर फिर देखें। हजरत इब्राहिम ने अपनी तवज्जो दूसरी तरफ की और जब देखा तो एक काला कलौटा इंसान जिसके जिस्म से बदबू के भभौके भौंक रहे हैं, आंखों से आंख बरस रही है, नाक और मुंह से अंगारे निकल रहे हैं, अजीब डरावनी शक्ल का इंसान देखते ही हजरत इब्राहिम बेहोश हो गए, बेहोश हो जाते। और जब होश में आते हैं तो मलकुल मौत को फिर दूसरी शक्ल में पाया, जिस शक्ल में वो ईमान वालों के पास आता है। तो मलकुल मौत ने कहा, इब्राहिम, आपने तो कहा था मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप तो बेहोश हो गए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, मलकुल मौत, जिन गुनहगारों के पास तुम जाते हो, फासिक व फाजिर के पास रूह कब्ज करने के लिए, अगर अल्लाह ने कोई और अजाब ना दे तो तुम्हारी सूरत देख लेना ही अजाब से काम नहीं। इतनी भयानक सूरत, इतना जबरदस्त तकलीफ हुई कि मैं बेहोश हो गया। ये तो एक अलग है। तो ये भी बंदा गुनहगार फासिक व फाजिर अगर है तो वो मलकुल मौत की भयानक सूरत देखेगा जिसे दुनिया में कोई देख नहीं सकता। और एक तीसरी चीज कि मरने से पहले कंधे पर जो दो फरिश्ते किरामन और कातिबीन हमारी नेकी और बदी लिखने के लिए मुतय्यन है, वो आएंगे। तो मुसीबत उस वक्त होगी जब हमारे नामे आमाल में गुनाह होंगे। वो फरिश्ते कहेंगे, ऐ मरने वाले इंसान, तूने जो है हमें बहुत परेशान किया, तूने हमें जो है गलत जो है हमें गलत जगहों पर ले गया, गलत मनाजिर को हमको दिखलाया, और जो है तुमने शराब की महफिलों में अपने आप को जमा कर हमारा दाखिला शराब खानों में करवाया, तुमने जो है बुराइयों की जगह पर जो है हमें कसरत के साथ ले गए, तुम्हें मस्जिद की तौफीक ना हुई, तुम्हें तिलावत कुरान की तौफीक ना हुई, तो तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे कि तुमने जो है अपने साथ से हम जैसे मुकद्दस फरिश्तों को बुराई के अड्डों पर जाने पर नहीं करें। ये अलग आजाद। वो बंदा कहेगा कि ये भी जो है मुझे शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि मौत और हयात ही बरहक हैं, और अल्लाह आजमाता है कि तुम में कौन नेक अमल करता है। क्योंकि अगर मौत नहीं होती तब तो सब कोई सांड रहता है, मरना तो है नहीं, मरना तो है नहीं। ये मरने का खौफ और मरने का तसव्वुर ही इंसान को गुनाह से बचाता है। डर एक ऐसी चीज है कि वो डर, बाप का डर अगर है तो बाप के सामने बेटा सिगरेट नहीं पिएगा, पान नहीं खाएगा, सुर्ती नहीं खाएगा। बाप देखेंगे तो बोलेंगे, है कि नहीं। एक डर, एक अदब। उस्ताद ने अपने शागिर्द को किसी काम से मना कर दिया तो शागिर्द ये चाहेगा कि वो काम मैं अब उस्ताद के सामने न करूं। अगर उस्ताद के सामने करूंगा तो डंडे पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं उस्ताद का डर है। तो उस्ताद का डर जब है, बाप का डर है या किसी बड़े का डर है, तो फिर आदमी लड़ाई से बचता है। तो मौत का और अल्लाह का डर अगर दिल में बस जाए तो क्या इंसान गुनाह से ना बचेगा? डर ही नहीं। आज दुनिया वालों से इंसान डर रहा है, जिससे डरना चाहिए उससे बिल्कुल नहीं डरना है। अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए
تو پھر کیفیت ہماری یہ ہوگی کہ مسلمان وہ مسلمان تھے کہ جب گھر سے نکل آئے تو قیصر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے گئے دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کے دور کی راہیں نکل آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ اللہ کا ڈر یہ ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی ہماری پیشانی نہیں، لیکن آج وہی ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج اللہ کی رحمتیں روٹتی جا رہی ہیں اور ہم بے راہ رو ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر ہم بچ کر کے اللہ سے جائیں گے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی مملکت بہت وسیع ہے، ہم نہ اس کی مملکت سے نکل سکتے ہیں نہ اس کی زمین سے نکل سکتے ہیں۔ پکڑ میں آئیں گے تو اللہ ہی کی پکڑ میں آئیں گے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ آیا ہے قرآن میں، تمہارے پروردگار عالم کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر مرنے کے بعد اللہ نے اپنی پکڑ کر لی تو شاید کہتا ہے مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں؟ مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا تو اب کہاں جائیں گے؟ اب تو کوئی راستہ نہیں، دنیا میں آ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر حال یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ و رسول کی رضا ڈھونڈیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان بہت زیادہ مصروف ہوا تو اپنے رب سے غافل ہوا، موت سے اپنے غافل ہوا، اور یہ غفلت بہت بڑے نقصان کا خمیازہ ہے۔ میں نے پہلے کہا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، موت کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ اگر بڑھاپا آ گیا تو اب تیاری کرے وہ اس جگہ جانے کی جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ لڑکپن کھیل بھر کھیلا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے سویا، اب انتظار کس کا؟ اب وہی کل نفس ذائقۃ الموت کا فلسفہ پورا ہونے والا ہے۔ ورنہ بہت تو ایسے ہیں کہ لڑکپن ہی میں جو جوانی اور بڑھاپا نہیں دیکھتے، پیغام اجل آ جاتا ہے، اور کچھ جوانی میں لڑکپن کو دیکھتے ہیں، جوانی ہی میں وہ اس دنیا سے پوچھ کر جاتے ہیں، بڑھاپا دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن ایک فطری زندگی گزارنے کے بعد آدمی بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو وہ پلٹ کے جوانی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور نہ امریکہ میں ویسا کیپسول بنتا ہے تو کھا لو کہ آدمی جوان ہو۔ لطیفہ سنا ہوگا، ایک لڑکا امریکہ گیا، وہاں سے دیکھا کہ ایک ایسا کیپسول بنایا ہے کہ کھا لے بوڑھا آدمی تو جوان ہو جائے، تو اپنے گھر بھیج دیا کہ میرے اماں ابا بوڑھے ہیں، بھیج دوں جوان ہو جائیں گے۔ اب بھیج دیا، پھر گھر آیا کچھ دنوں کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ ایک عورت، جوان سی عورت، اپنے ہاتھ میں ایک بچہ لیے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تو کہا ارے کون ہو تم؟ کہا ارے بیٹا میں تمہاری ماں کو پہچانا نہیں، تمہیں نے نا وہ کیپسول بھیجا تھا، وہ میں نے کھا لیا، جوان ہو گیا۔ کہا یہ کون ہے تمہاری گود میں؟ کہا تمہارے ابا ہیں، اور بڑا کے دودھ کیپسول کھا لیا۔ تو وہ ایسا کیپسول جو ہے اب نہیں بننے والا، یہ صرف لطیفہ ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ انسان بوڑھا ہو گیا تو یہ جوان نہیں ہو سکتا۔ بڑی غلطی کرتی دو کیپسول کھا لیا، کرنا پڑتا ہے، محنت ہو رہے ضروری ہے۔ اس لیے اس کیپسول کو تلاش مت کرنے لگیے گا کہ کس سائنسدان نے بنایا تھا، کب بنایا تھا۔ میک اپ کے ذریعے سے تھوڑا جوان تو دکھ سکتے ہیں، بال کالے کر سکتے ہیں، اپنے چہرے کی جھریاں بیوٹی پارلر میں یا جہاں بیوٹی سینٹر ہو وہاں جا کے کم کروا سکتے ہیں، مگر عمر اگر 50 کی ہو گئی تو دیکھنے میں 40 کے لگ سکتے ہیں، 30 کے لگ سکتے ہیں، لیکن ہوں گے نہیں، حقیقت میں رہیں گے 50 کے۔ جو عمر ہے بھائی، اور عمر کا حال یہ ہے کہ عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بال گزر جاتی ہے، ہم فقیروں کی بہرحال گزر جاتی ہے، ہم فقیروں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو گزرنا ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ دور آنے سے پہلے، وہ قیامت، وہ قبر کی گھڑی آنے سے پہلے ہم اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں،
اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے ذہن و دماغ کو بدل لیا، اگر ہم نے اپنے دل کو بدل لیا، یاد رکھیں بہت ساری برائیاں ہمارے جسم سے جدا ہو سکتی ہیں، اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی تو سونے پہ سہاگا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ کو وہ توبہ بہت پسند ہے جو جوانی کے عالم میں جوان کرتا ہے۔ بوڑھے جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر نفس تو ایسے ہی مردہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کی کشش اور لذت تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اب تو انہیں مسجد کی نماز کی سوچتی ہے۔ کر جوانی میں عبادت کا نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات جوانی کی عبادت یہ اہم ہے، اور ایک ہم ہیں کہ آج اپنی جوانی پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اور ہم ظلم کرتے کرتے اگر اسی طرح موت کی آغوش میں چلے گئے بغیر توبہ کے تو یہ ہمارے لیے بہت خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق خیر عطا فرمائے کہ اس دنیا میں ہم جئیں تو اللہ و رسول کے ڈر اور اللہ و رسول کے عشق کے ساتھ جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر کے جائیں، ایمان کا ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ رب العزت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ قصہ لطیفہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز